کہ انسان اسلام کو قبول کرے، لیکن اسلام نام کس چیز کا ہے؟ کہ دین تو اللہ کے ہاں اسلام ہے، اسلام کے بغیر دین قبول نہیں۔ یہ ساری آیتیں میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں، لیکن بعض لوگ صرف مسجد میں سر سجدے میں رکھنے کا نام اسلام سمجھتے ہیں۔ وہ جب مسجد سے نکلتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بس ہم مسلمان ہیں، ہم تو نماز پڑھتے ہیں۔ بعض لوگ صرف سورہ یاسین روز پڑھنے کا نام اسلام سمجھتے ہیں۔ بعض بندے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اعتکاف کیا، ہم بہت بڑے مسلمان ہیں۔ اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اسلام کا تعلق صرف اس بلڈنگ کے اندر سے نہیں ہے، بلکہ یہ اس کا ایک حصہ ہے۔ اسلام کا تعلق پوری دنیا کے ہر میدان سے ہے، زندگی کے ہر شعبے سے ہے، اور اللہ کے رسول علیہ السلام اس میں نمونہ ہے ہمارے لیے۔ معاشرے میں مظلوم پر ظلم ہوتا رہے اور آپ اس ظلم کو مٹانے کے لیے کھڑے نہ ہوں، آپ اپنے سجدے میں لگے رہیں، تو کس نے بولا ہے یہ اسلام ہے؟ معاشرے میں اگر بے انصافی ہو رہی ہے اور آپ اس کے خلاف آواز نہیں اٹھاتے اور آپ حق کی آواز بلند نہیں کرتے، ظلم کو ختم کرنے کے لیے کھڑے نہیں ہوتے، تو آپ کو کس نے بولا ہے کہ آپ اعتکاف کریں گے تو یہ اسلام ہے؟ اسلام تو بہت سارے حالات میں آپ کو ان چیزوں سے نکال کر فوراً وہاں لے کے جائے گا۔ اس لیے میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے اسلام کا ایک تصور غلط قائم کر لی ہے کہ داڑھی رکھ لیا تو بس اسلام کافی ہے، پگڑی باندھ لی تو اسلام کافی ہے، نماز پڑھی، لمبے سجدے کیے تو اسلام کافی ہے۔ یہ اسلام صرف نہیں ہے، یاد رکھیں یہ اس کا صرف ایک چھوٹا سا حصہ ہے۔ اسلام تو بہت بڑا ایک حصہ ہے جس کا تعلق عقائد سے بھی ہے، عبادات سے بھی ہے، معاملات سے بھی ہے، اخلاق سے بھی ہے۔ یہ ساری چیزیں مل کر اسلام بنتا ہے۔ اسلام صرف کسی ایک جز کا نام نہیں ہے۔ تو آج اگر ہم یہ کہیں جی الحمدللہ میری کبھی کوئی نماز قضا نہیں ہوئی، اور دوسری طرف وراثت میں بہنوں کا حق کھا کے بیٹھا ہوا ہے، تو اس کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ جہنم میں جانے کے لیے یہی کافی ہے۔ اب ایک طرف تو جو بڑا حاجی بنا ہوا ہے کہ جی میں نے حج اکبری کی ہے، اور دوسری طرف یہ عالم ہے کہ قرآن پڑھنے کا بھی نہیں آتا، تو اللہ تعالیٰ کو تو کوئی ضرورت نہیں ہے اس حج کی، کہ دل میں اگر اللہ کی عظمت ہوتی تو آپ اللہ کی کتاب کو پڑھنے کی کوشش کرتے، کچھ تو آپ کو آتا۔ اس لیے میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ معاشرے میں آپ کے پڑوس میں شخص بھوکا ہے اور آپ نے نمازوں پہ زور دیا ہوا ہے، تو اسلام یہ تو نہیں ہے۔ آپ بلڈنگوں پہ بلڈنگیں بناتے جا رہے ہیں اور عیش کر رہے ہیں، اور معاشرے میں بچیاں جوان ہو کے بوڑھی ہو رہی ہیں اور ان کے پاس واجب خرچہ بھی نہیں ہے کہ ان کا گھر آباد ہو سکے، اور آپ خوش ہیں کہ میں مسلمان ہوں۔ اس اسلام کو اللہ اور اس کا رسول تسلیم ہی نہیں کرتا ہے۔ ان چیزوں کو ذہن نشین کر لیجئے۔ اسلام کے متعلق یہ بات مشہور تھی دنیا میں کہ یہ غریبوں کا مذہب ہے، یہ کمزوروں کا مذہب ہے، یہ یتیموں کا مذہب ہے، یہ بیواؤں کا مذہب ہے، یہ غلاموں کا اور بچوں کا مذہب ہے، یہ مزدوروں اور مسافروں کا مذہب ہے۔ یہ معاشرے میں جو لوگ گر گئے، یہ اسلام ان کے حقوق کی آواز کو بلند کرتا ہے۔ اور صحابہ کرام اور اللہ کے رسول اس مسئلے میں اتنا آگے تھے کہ دنیا کی دیگر سوسائٹیاں اور جماعتیں ان سے پیچھے رہ گئیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک مجلس میں یہ پوچھا کہ تم میں سے کون ہے جس نے آج روزہ رکھا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا جی میں نے رکھا ہے۔ اللہ کے رسول نے پوچھا تم میں سے کوئی مسلمان ہے جس نے آج کسی مسلمان کی نماز جنازہ پڑھی ہو؟ اب اس کا تعلق بندے کے حق کے ساتھ ہے۔ انہوں نے کہا جی میں نے کی ہے۔ اچھا آپ میں سے کوئی ایسا ہے کہ جس نے کسی بیمار کی تیمارداری آج کے دن کی ہو؟ انہوں نے کہا جی میں نے کی ہے۔ اور غالباً چوتھی چیز یہ پوچھی کہ تم میں سے کوئی ہے جس نے کسی غریب کو آج کھانا کھلایا ہے؟ انہوں نے کہا جی میں نے کھلایا ہے۔ فرمایا جس میں یہ چاروں چیزیں جمع ہو گئی اس کو جنت میں جانے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے جہاں نماز کی حاضری ان کی لگائی، آپ یہ باقاعدہ پوچھتے اور دیکھتے تھے کہ یہ کام کس کس نے کیے ہیں۔ حق المسلم علی المسلم خمس، ایک حدیث میں ہے مسلمان کے مسلمان پر 5 حق ہیں، اس لیے کہ یہ مسلمان ہے، اس نے اسلام مانا ہوا ہے، اس کے دوسرے پر 5 حق ہیں، دوسری حدیث میں 6 کا بھی ذکر ہے۔
حق المسلم علی المسلم خمس، رد السلام وعیادت المریض واتباع الجنائز واجابت الدعوت وتشمیت العاطس. اور یہ پانچوں کے حق یہ مسجد سے باہر کے ہیں، ایک حق بھی مسجد کے اندر کا کوئی نہیں ہے. اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پانچوں کوئی نہیں ہے اور آپ نمازوں پہ زور دے رہے ہیں، تو کیا صرف یہ عمل قیامت میں عذاب سے بچا لے گا، کافی ہو جائے گا؟ یہ پورا اسلام ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حکم دیا ہے. اور پورا اسلام کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اس چیز کو، کہ ہمارے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ اسلام کا تصور کیا ہے.